ایک آدمی نے پوچھا ایک عالم سے، اس عالم کا نام تھا حضرت تھانوی، دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ بالکل بائی پاس لے جا رہا ہوں، 3 منٹ میں آپ کا پیغام نکل رہا ہے، جلسہ بالکل ختم ہو گیا، بالکل دعا ہونے والی ہے، دعا پر آپ کو جلسے کو مکمل کرا کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے، گھبرانے کی بات نہیں۔ دھیان سے سنیے گا۔ حضرت تھانوی سے پوچھا کہ پردہ کس حدیث میں ہے، پردہ کس قرآن میں ہے، قرآن کی کس آیت؟ کتنا پیارا جواب دیا، وہ سنا رہا۔ حضرت تھانوی نے کہا 200 کا نوٹ، 2000 کا نوٹ جو نیچے کی جیب میں رکھتے ہو، یہ کس قرآن میں ہے، کس حدیث میں ہے؟ نوٹ کی قدر ہے، عورت کی قدر نہیں ہے، کیسے بے وقوف۔ دھیان سے سنیے گا۔ ٹرین میں سفر ہو رہا ہے، اس عالم دین کا نام تھا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی۔ ایک انگریز نے کہا کہ تم بھی عجیب مسلمان ہو، اپنی عورت کو قید میں رکھتے ہو۔ کہا کہ قید میں کہاں رکھتے ہو؟ قید میں رکھتے ہو اور جب باہر نکلتی ہے تو کفن کی طرح برقع لپیٹ دیتے ہو۔ کہا کہ اچھا، تم جب پخانہ کرتے ہو تو پردہ لگا کر کے کرتے ہو یا پردہ کھول کر کے کرتے ہو؟ نہیں، پردہ کر کے کرتے ہو۔ اب وہ پردہ ہے، قید خانہ نہیں ہے۔ اگر پخانہ کرنے والا دروازہ کھول کر کے پخانہ کرے، آبرو چلی جاتی ہے۔ اگر عورت پردے میں نہ رہے، پردے سے باہر جائے، عورت چلی جاتی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، آگے کہا کہ تم کو نہیں سمجھ میں آگے سمجھاتا ہوں۔ حضرت نے چاقو نکالا، نیمبو کاٹا، پانی میں گار دیا، چینی ملا، شربت بنا کر کے کہا کہ میں پی لیتا ہوں، آپ کو تو پینے کی ضرورت نہیں ہے، منہ میں تو خود بخود پانی آ گیا۔ کہاں پانی آ گیا؟ کہا کیوں آیا؟ نیمبو تو ہم نے کاٹا، شربت تو ہم نے کیا، تمہارے منہ میں پانی کیوں آیا؟ کہ یہی حال ہوتا ہے اس عورت کا، جب وہ بے پردہ نکلتی ہے تو آوارہ لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دنیا کس طرح دھوکہ دے رہی ہے، ہم دھوکے میں آ رہے ہیں۔ عورت گھر میں جب کام کرتی ہے، کھانا پکاتی ہے، تو انگریز تانا مارتا ہے کہ غلامی ہے، نوکرانی ہے، رانی کی نوکرانی ہو گئی۔ یہی عورت جب ہوٹل میں کام کرتی ہے، آوارہ لوگوں کو محبت سے ہنس ہنس کر کے کھانا کھلاتی ہے، اس کا نام آزادی ہے، رانی ہے۔ دنیا الٹی چہ رہی ہے، گنگا الٹی بہ رہی ہے۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے سنیے گا۔ علامہ اقبال کا آپ نام سنتے ہیں نا، جانتے بھی ہیں؟ علامہ اقبال سے پوچھا کہ پردہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کہا کہ عورت کی بات کو تو چھوڑو، مرد کو بھی اس دور میں پردہ کرنا چاہیے، ورنہ عورت اچک لے گی۔ دھیان سے سنیے گا، زمانہ اتنا برا ہو چکا ہے کہ اگر اور مرد پردہ نہ کرے تو مرد بھی چلا جائے گا۔ بہت ساری عورت اتنی ڈھیٹ ہوتی ہے کہ یوں چلتی ہے، آپ کو مارے شرمے کے یوں سر گاڑنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنی آبرو نہیں بچائیں گے تو عورت اچھلے گی۔ علامہ اقبال کہتے دور اتنا برا ہو چکا ہے، عورت کے پردے کی بات کرتے ہو، عورت کو تو پردے میں ہونا ہی چاہیے، اور اس دور میں تو ہر حال میں ہونا چاہیے۔ مرد کو پردہ کرنا چاہیے، اگر مرد نہیں پردہ کرے گا یہ بھی چلا جائے گا۔ سر سید احمد خان رحمت اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا، دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان کے سامنے قانون آیا، کیا قانون تھا؟ عورت پردے میں نہ رہے، باہر رہے، یہ بیمار نہیں رہے گی۔ عورت پردے سے باہر نکلے، یہ بہادر رہے گی۔ عورت پردے میں نہ رہے، باہر نکل جائے، اس کا گمان خیال اچھا ہو جائے گا۔ عورت پردے میں نہ، پردے سے باہر ہو جائے، ترقی ہوگی۔ قانون کو لیا، اویسی کی طرف پھاڑ دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پارلیمنٹ میں اویسی صاحب نے قانون کو پھاڑ دیا تھا، قانون کو پھاڑ دیا تھا۔ سی اے کا جو بل آیا تھا اس کو ہاتھ سے انہوں نے پھاڑ دیا۔ سر سید احمد خان نے قانون کو پھاڑ دیا۔ کیا کہا؟ حکومت تو چلی گئی ہے، اگر عورت تمہاری بے پردہ ہوگی تو عورت بھی چلی جائے گی۔ نقصان دکھانے کے لیے جا رہا ہوں جو عورت بے پردہ ہے۔ ابھی جو یورپ سماج ہے، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، وہاں عورت پردے میں نہیں ہے۔ کیا نقصان ہے؟ 4 نقصان۔ اگر آپ کی عورت پردے کے اندر نہیں رہے گی، آپ کو بھی 4 نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ ایڈز کی بیماری 70% ہے، پردے میں عورت نہیں ہے، ایڈز کی بیماری ہے 70%۔ عورت پردے میں نہیں ہے، 70% حرامی بچے پیدا ہو رہے ہیں، ماں تو ہے باپ نہیں۔ 70%۔ عورت پردے میں نہیں، پردے سے باہر ہے، 70% جوان خودکشی کرتا، عورت بے وفا ہو گئی، اس کی بے وفائی میں اس نے خودکشی کر لیا۔ عورت پردے میں نہیں ہے، 70% طلاق پڑتی ہے، اس عورت کو اس مرد کے ساتھ دیکھا، طلاق دے دیا۔ 70% عورت کو طلاق پڑتی ہے۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آپ نے نام سنا، ان کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ حضرت عائشہ۔ عائشہ بیٹھی ہیں، باپ ادھر بیٹھے ہیں، بیٹی یہاں بیٹھی۔ اللہ کے رسول آگے کہا ابو بکر جوان بیٹی کے ساتھ اکیلا مت بیٹھو، تیسرا شیطان ہوا کرتا ہے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ باپ سے کہا جا رہا ہے۔ اپنا باپ جوان بیٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے تعلیم کیا کہ ابو بکر تیسرے آدمی کو بھی ساتھ میں شامل کر لو، شیطان دور نہیں ہے، جوان بیٹی کے ساتھ اکیلا مت بیٹھو۔ حضرت عمر باہر ٹہل لیں، پوچھا کہ باہر ٹہل لیں؟ کہ میری بیٹی اندر حفصہ بیٹھی ہوئی ہیں، گھر میں بیوی نہیں ہے، وہ اکیلی ہے، جوان بیٹی کے ساتھ اکیلا کیسے بیٹھوں، شیطان بیچ میں ہے، اس لیے گھر سے باہر نکل گیا، گھر میں بیٹھی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، ہندو دھرم کی کتاب ہے مہا بھارت، اس میں لکھا ہے کہ باپ اپنی جوان بیٹی کے ساتھ اکیلا نہ بیٹھے، باپ اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلا نہ بیٹھے، بھائی اپنی جوان بہن کے ساتھ اکیلا نہ بیٹھے، بیٹا اپنی جوان ماں کے ساتھ اکیلا نہ بیٹھے۔ پڑھے لکھے لوگ پھسل جاتے ہیں، عقل جواب دے دیتی ہے۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا، بالکل آپ کا جلسہ نکل گیا، 1 منٹ کا ہے، انشاءاللہ سنیں گے، عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، عورت کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ڈس بریک مار لیا، دل خوش کر دیا، دھیان سے سنیے۔ کلکتہ کا ہاوڑا برج آپ نے دیکھا، کلکتہ کا ہاوڑا برج 1959 میں اخبار نے اس کو لکھا، ہاوڑا برج پر ایک لڑکی ٹیپ ٹاپ جا رہی، کپڑا نہیں تھا، آدھا کپڑا تھا، ایک منچلا لڑکا اس کو چھیڑتا، امیر باپ کی بیٹی تھی، عدالت پہنچ گئی، مقدمہ کر دیا، اور اس عدالت میں جو جج تھا، حاکم تھا، وہ عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا، ہندو نہیں تھا۔ ذرا دھیان سے سنیے گا اس تاریخ کو، آپ کو سمجھ میں آئے گا اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی دولت اسلام ہم کو عطا فرمائی ہے، آپ کو قدر ہوگی، دھیان سے سنیے گا۔ مقدمہ ہو گیا ہے، لڑکی نے کہا کہ بھرے بازار میں اس لڑکے نے مجھے چھیڑا، لڑکا پوچھتا کہ حضور میری غلطی نہیں ہے، قصور اس کا ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ چولہے کی آگ کو آگ چولہے میں رہنا چاہیے، اگر چولہے سے باہر نکلے پیٹرول پمپ میں آ کر کے آگ لگائے تو چولہے کی آگ سے پوچھا جائے گا، پیٹرول سے نہیں پوچھا جائے گا، پیٹرول پمپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر یہ پردے میں ہوتی تو میں اس کو چھیڑتا نہیں، اس لیے بے پردہ ہو کر کے اس نے میرے پیٹرول میں آگ لگا دیا، قصور میرا نہیں ہے، الزام اس کے سر جائے گا۔ حاکم نے کیا لکھا وہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عیسائی جج کو سمجھ میں آ گیا، اس نے لکھا یہ لڑکا بے قصور ہے، لڑکی گنہگار ہے، اس لڑکی کو سزا دوں گا۔ کیا سزا دو گے؟ عیسائی حاکم ہو، کیا سزا دو گے؟ کہا کہ عیسائی حاکم ہوں، عیسائی قانون کے مطابق سزا نہیں دوں گا، اس ہندوستان کے قانون کے مطابق سزا نہیں دوں گا، مسلمانوں کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق سزا دوں گا۔ کیا سزا دو گے؟ کہا کہ 1 سال یہ پردے کے اندر، برقعے کے اندر رہے گی، جس کا حکم محمد صاحب نے عطا کیا ہے۔ انشاءاللہ اپنی بیٹی کو اسی برقعے میں رکھیں گے۔ حکومت تو چلی گئی ہے لیکن عورت ہاتھ سے نہیں جائے گی، انشاءاللہ پردے کا اہتمام کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کی بیٹی کو فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنائے۔ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ جو پڑھ لکھ کے لڑکی مہذب بنی ہے تو گھل مل کے مردوں سے کیا کیا چھنی ہے، یہ کیا فن نہیں جانتی ہر فنی ہے، بھری بزم میں ناچنا دیدنی ہے، یہ تہذیب نو ہے نئی روشنی ہے، یہ تہذیب نو ہے نئی روشنی ہے، بے پردہ
کل جو آئی نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ جلسہ آپ کا نکل گیا، آپ کو وعدہ دینا ہے جلسہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا، 3 کام کریں گے 3 کام چھوڑ دیں گے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی مصیبت اور آفت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی عبادت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیجئے، آپ کو جھاڑ پھونک کرانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، گناہ چھوڑ دیجئے، آپ کو جھاڑ پھونک کی ضرورت نہیں ہوگی، حرام کمانا چھوڑ دیجئے، آفت نہیں آئے گی، غلط ماحول سے نکل جائیے، آفت نہیں آئے گی انشاءاللہ، گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، ٹھکے کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شیخ کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا و مولانا محمد